اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا تھا کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کل آتیہ یوم القیامت فردا، کہ ہر ایک اللہ رب العزت کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا اور اپنا حساب کتاب دے رہا ہوگا۔ اور وہ قیامت کا جو منظر ہوگا، ہولناک منظر، دہشت ناک منظر، وہ منظر ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ نہ باپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھے گا، نہ ماں اپنے بیٹی کی طرف دیکھے گی، نہ کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، اور اسی طریقے سے باپ اپنے بیٹے سے، بیٹے اپنے ماں سے، ایک دوسرے سے سب بھاگ رہے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس روز۔ سب سے ہولناک بات یہ ہے کہ انسان نے جو زندگی میں جو اعمال کیے ہیں، آج اس کو حساب دینا ہے۔ وہ اعمال دنیا میں جو وہ کیا کرتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ ہماری گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم گناہ کرتے تھے اور لوگوں کی نگاہ سے جب چھپ جاتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس گناہ کو چھپا لے گئے، ہم بہت کامیاب ہو گئے، ہم نے یہ غلط کام کیا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، کوئی اس پر مطلع نہیں ہوا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ہمارا ہر عمل وہ ریکارڈ ہو رہا تھا، ہر عمل نوٹ کیا جا رہا تھا، اور آج اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فلاں کو تم نے کیوں ستایا؟ فلاں کے ساتھ تم نے ظلم کیوں کیا؟ فلاں کی زمین تم نے کیوں دبائی؟ فلاں کے ساتھ یہ ناحق سلوک کیوں کیا؟ یہ غلط روش تم نے کیوں اختیار کی؟ یہ جو سوالات ہوں گے، اس وقت یہ جو سوالات ہوں گے وہ انسان کے لیے ہولناک منظر ہوگا، اور انسان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی، اور اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، اور سوائے اللہ رب العزت کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سب لوگ پریشان حال ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین کفروا، اب یہاں پر چھوٹے موٹے جرائم چھوڑی، جو سب سے بڑے جو جرائم کرنے والے ہیں، جنہوں نے کفر و شرک کیا ہے، جو کفر کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ میں شریک کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی الوہیت میں، اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو ندائیں دینا، پکارنا، صدائیں دینا، ان کو پکارنے والے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں گزر چکا، کُنَّا نَدْعُو مِن ذَلِکَ، مشرکین کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم آپ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں، ہمارے شریک ہیں، اور وہ لوگ کہیں گے اِنَّکُمْ لَکَاذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو، تم بالکل جھوٹ بولتے ہو۔ لہٰذا وہ اپنا گناہ وہاں پر جب پیش کرنا چاہیں گے، اپنا عذر پیش کرنا چاہیں گے، تو کوئی عذر ان کا نہیں سنا جائے گا۔ تو یہ وہ دن ہوگا جنہوں نے کفر اور شرک کی جو روش اختیار کی، آج اس کا ان کو بدلہ ملے گا، آج ان کو اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ اگلا جملہ جو اللہ نے فرمایا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا۔ ایک تو آدمی خود گناہ کرنے والا ہے، دوسرا یہ کہ دوسرے کو بھی گناہوں میں ڈبونے والا، دوسرے کو بھی گناہ میں لے کر جانے والا، وہ ہدایت کی راہ میں روڑا بن گیا۔ وہ لوگ جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، وہ ان کے اوپر تن کر کھڑا ہو جانے والا، اور ان کے راستے میں روڑے اٹکانے والا، اور ان کو حق کی دعوت نہ دینے والا بنانا چاہا، اور بیچ میں روکنا چاہا۔ چنانچہ یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کو اپنے اس گناہ کا بدلہ دینا ہوگا، اپنے اس گناہ کا بدلہ ان کو ملے گا۔ تو یہاں پر جو بات فرمائی گئی کہ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم عذاب سے بڑھ کر، یعنی عذاب پر عذاب ان کو زیادہ دیں گے۔ تو یہ لوگ جو دوسروں کو گناہوں میں ملوث کرتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج جب سے سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں چل گئی ہیں، تب سے بہت سارے لوگ گناہ کی چیزوں کو، غلط چیزوں کو ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، گندی گندی چیزوں کو، فحاشی کو، عریانیت کو، گندگی کو لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، اور وہ پھر شیئر ہوتے ہوتے چلا جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے،
آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کا گناہ باقی رہتا ہے، وہ گناہ چلتا رہتا ہے، اس میں استمرار رہتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو قابیل کا واقعہ سنایا اور یہ بتایا کہ جو اس نے قتل کیا، تو اب جو حابیل کا اس نے قتل کیا، تو اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ وہ اس کی شروعات کرنے والا تھا، کیونکہ وہ اس کی ابتدا کرنے والا تھا، اور بعد کے جو لوگ آئے انہوں نے اس کی ویسی ہی پیروی کی، ویسے ہی قتل کرنے والے بنے۔ تو جو کسی گناہ کی ابتدا کرنے والا ہے، جو کسی گناہ کو پھیلانے والا ہے، اب لوگ اس نے جو کام شروع کر دیا، اس نے جو گناہ کا کام، کوئی ویڈیو تھا، گندا سا ویڈیو تھا یا کوئی کلپس تھی گندی سی، اس کو اس نے شیئر کر دیا، اب وہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے میں شیئر ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا وبال، اس کا گناہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور سب اس آدمی کے گردن کے اوپر آ رہا ہے۔ تو اکیلے میں جو اس نے گناہ کیا ہے ایک وہ گناہ ہے، اور ایک وہ گناہ جو اس نے دوسروں کو اس میں شریک کیا اور اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے وہ لوگ جو دوسروں کو حق کے راستے سے روک دیتے ہیں، سچ بات سے روک دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کی طرف جو لوگ آ رہے ہیں ان کو روک دیتے ہیں، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں، تو اس کے بہت بڑے مجرم وہ خود ہوں گے جو اس کو روکنے والے ہیں۔ لہذا ان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو وہ گناہ کر رہے ہیں اور دوسروں کا جو ذریعہ بن رہے ہیں گناہ کرنے کا، کل قیامت کے دن ان کو عذاب پر عذاب ملے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب کے بھی درجات ہیں، جہنم کے جو درجے ہیں اسی طرح عذاب کے بھی درجے ہیں، چھوٹا عذاب ہوگا، پھر اس سے بڑا ہوگا، پھر اس سے بڑا ہوگا، بڑے مجرموں کے لیے بڑے عذاب ہوں گے، چھوٹے مجرموں کے لیے چھوٹے عذاب ہوں گے، ہر ایک کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے، ہر ایک کے لیے عذاب متعین کر رکھا ہے۔ جو بھی مجرم ہوگا، تو جو بڑے مجرم ہوں گے ان کے لیے وہ خطرناک قسم کے عذاب ہوں گے، ہولناک عذاب علیم، دردناک عذاب ہوں گے، انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، انسان اس کے بارے میں یہاں دنیا میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس میں بہت بڑا رویہ اور بہت بڑا رول ہے ان لوگوں کا، ان کو سمجھنا چاہیے جو بہت ہی غلط چیزوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو سچائی کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں اور اس کے بیچ میں آڑے آتے ہیں، اس بات پر ان کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سوچ لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا بما کانوا یفسدون، جو وہ فساد کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو وہ دنیا میں فساد برپا کیا کرتے تھے۔ تو اب جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور ان کی جد و جہد کی وجہ سے جب بھی کوئی گمراہ ہوگا تو جتنا عذاب اس کو ملے گا اتنا عذاب اس کے حصے میں بھی جائے گا، کیونکہ وہ گمراہی کا باعث بنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو اس سے بچائے اور اس بات پر فکر کرنے والا بنائے کہ ہم نیکی کو پھیلانے والے بنیں، خیر کے کاموں کو پھیلانے والے بنیں، تاکہ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی وہ خیر پھیلتا رہے، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے میں وہ خیر پھیلتا رہے، نسلیں وہ خیروں کو پھیلاتی رہیں، قیامت تک وہ خیر پھیلتا رہے، اور ہم ایسے لوگوں میں سے نہ بنیں جو شر کے پھیلانے والوں میں سے ہوں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا ہے تو اس کے لیے ہم توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دینے والا ہے، کفر کو، شرک کو بھی معاف کر دینے والا ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ لہٰذا ہم توبہ کرنے میں دیری نہ لگائیں، استغفار میں دیری نہ لگائیں، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو صحیح سمت میں لانے والے بنیں، اللہ کی اور اس کے نبی کی پیروی کرنے والے بنیں، اس کی اتباع کرنے والے بنیں، اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دینے والے اور خیر کو خوب پھیلانے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔